Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل بما علم أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں اللہ جل شانہ نے انسان کو دنیا میں بہت تھوڑی مدت کے لیے بھیجا ہے ہمیشہ یہاں رہنا نہیں ہے ہمیشہ رہنے کی جگہ تو آخرت ہے ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ کی جہنم دنیا میں صرف آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے اللہ جل شانہ نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ السلام کو جب زمین پر اتارا تو فرمایا کہ آپ کے لیے اور آپ کے اولاد کے لیے زمین ایک ٹھکانہ ہے با اعتبار افراد کے اپنی اپنی موت تک اور با اعتبار مجموعہ کے قیامت تک اور اس زمین میں سے تمہارے لیے ہم نے گزارے کا سامان بنایا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ہی زمین کے اندر اور زمین کے اوپر انسان کی ضرورت کا سامان بنا ہوا تیار ہی تھا اس لیے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم زمین پر جاؤ تمہارے لیے اور تمہارے اولاد کے لیے میری طرف سے ہدایت کا سامان آئے گا جب سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ اپنا ایک نائب پیدا کرنے والا ہوں خلافت یعنی اللہ کے حکم کو زمین پر قائم کرنے کی ذمہ داری زمین آسمان کے درمیان میں جتنے اسباب ہیں وہ سب ہماری مدد کے لیے دیے ہیں کہ ان تمام اسباب سے راحت لو ضرورت پوری کرو اور حکم پورا کرو اسباب اس لیے دیے ہیں تاکہ حکم پورا کرنے میں مدد ملے حکم پورا کرنے میں سہولت ملے اسباب اس لیے نہیں دیے کہ اسباب میں لگ کر حکموں ہی کو بھول جاوے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو علم اور ہدایت دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس کی مثال بارش کے پانی کی طرح ہے کہ جیسے بارش کا پانی صاف ستھرا اور پاک اور حیات لانے والا ہے یعنی بارش کا پانی جہاں پڑے گا کچھ نہ کچھ اگ جائے گا سمندر کے پانی سے کوئی چیز نہیں اگتی ایسے ہی جو ہدایت دے کر مجھے اللہ نے بھیجا ہے اگر یہ نہیں تو ہلاکت ہے تو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے کلمہ اور کلمے کی تفسیر کے لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رہبر ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رہبر قرآن شریف ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے وہ قرآن میں ہے اور کیسے کرنا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے تو محترم بزرگوں دوستو دنیا محنت کی بھی جگہ ہے اور امتحان کی بھی جگہ ہے اللہ جل شانہ نے انسانوں کی کامیابی کے لیے اور محنت کے لیے نبیوں کے ذریعے ایمان اور اعمال دیے اور امتحان کے لیے اسباب دیے اسباب میں تجربہ کرا دیا اور اعمال کے اوپر وعدے کیے لیکن ان عملوں کے کرنے کے بعد بھی اللہ کے وعدے تب پورے ہوں گے جب اسباب سے اور چیزوں سے نہ ہونے کا اور اللہ ہی سے ہونے کا یقین ہوگا یعنی ہمارے اندر پختہ ایمان ہوگا مضبوط ایمان ہوگا دنیا میں جو کچھ ہے چاہے اللہ نے خود بنایا ہو یا اس کے بننے میں کسی مخلوق کا دخل ہو چیزیں ہوں یا حالات ہوں تمام کا تمام اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے ہر ایک چیز کو اللہ رب العزت خود استعمال فرماتے ہیں اللہ اگر چاہے تو چیزوں ہی کو بدل دے
جیسے ڈنڈے کو سانپ اور سانپ سے ڈنڈا بنا دیا، چیزوں کو باقی رکھ کر تاثیر بدل دے، جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آگ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چھری کے چیزوں کو باقی رکھ کر تاثیر کو بدل دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، یہ قدرت الہی ہے۔ اللہ جل شانہ نے چیزوں پر کامیابی کا کوئی وعدہ نہیں کیا، بلکہ تمام کے تمام وعدے اعمال پر کیے ہیں۔ اس لیے اگر اللہ کی ذات سے اور اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا ہے تو اسباب سے ہونے کا یقین نکالنا ہوگا، اور اللہ کے تمام عوامل کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پورا کرنا ہوگا۔ اگر اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو ہم اللہ کی ذات سے اور اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور ناکامی کے اسباب کے باوجود اللہ اپنے قدرت سے کامیاب کریں گے، جس نے نبیوں اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو کیا، اور کامیابیوں کے اسباب کے باوجود ناکام کر دیں گے، جیسے نمرود، قارون، قیصر اور کسریٰ کو کیا۔ تو محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کم و بیش 18,000 عالم پیدا فرمائے، اور ان میں بے شمار مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائے۔ ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور اشرف المخلوقات انسان کو اللہ نے بنایا، اور اس امت کو تمام امتوں کی سردار اور بہترین امت بنایا۔ ذرا سوچیے اور غور کیجیے، کیا بغیر کسی مقصد کے اشرف المخلوقات بنا دیا؟ کیا بغیر کسی مقصد کے بہترین امت بنا دیا؟ ہرگز نہیں۔ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی وجہ سے یہ فضیلت دی گئی ہے، اور اس کے اصل حقدار تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ ہمیں تو یہ فضیلت مفت میں مل گئی، لیکن اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ محترم بھائیو، بزرگو، دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور ایک جگہ اللہ کے تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ آزمائیں کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے، کہ تم میں سے کون بہترین عمل کر کے لاتا ہے، نیک عمل، عمل صالحہ کر کے لاتا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ ہمارا اکثر وقت عبادت میں گزرے اور تھوڑا سا وقت ضروریات زندگی اور بیوی بچوں میں گزرے، مگر افسوس ہمارا سارا وقت مال کمانے میں گزر جاتا ہے، ہمارا سارا وقت دنیا حاصل کرنے میں گزر جاتا ہے، ہمارا سارا وقت بیٹے اور بیٹیوں کی زندگی بنانے میں گزر جاتا ہے، ہمارا سارا وقت عیش و عشرت میں گزر جاتا ہے۔ اگر ہمارے پاس کسی چیز کے لیے وقت نہیں ہے تو وہ عبادت کے لیے نہیں ہے، اگر ہمارے پاس کسی چیز کے لیے وقت نہیں ہے تو وہ دین کے لیے نہیں ہے۔ ہم کب تک اپنے جسموں اور جانوں کے ساتھ وفاداری کریں گے، اور کب تک اپنے خالق کے ساتھ بے وفائی کریں گے؟ محترم بھائی اور دوستو، ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص کے مرنے کا وقت قریب آ گیا۔ اس نے اپنے تینوں بھائیوں کو بلایا اور پہلے بھائی سے کہا، بھائی بتاؤ، میرے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ پہلے بھائی نے جواب دیا کہ جب تک تم زندہ ہو میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اور جب تم مر جاؤ گے تو میں کسی اور کا ہو جاؤں گا۔ دوسرے بھائی سے کہا، پہلے بھائی سے جب مایوس ہو گیا تو دوسرے بھائی سے کہا، بھائی بتاؤ، میرے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ کیا تم میری مدد کرو گے؟ دوسرے بھائی نے جواب دیا، تو زیادہ میں کیا مدد کروں آپ کی؟ زیادہ جب تک تم زندہ ہو میں تمہارا علاج کراؤں گا، تمہاری خدمت کروں گا، جب تم مر جاؤ گے تو تمہیں غسل دوں گا، تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا، اور زیادہ سے زیادہ تمہاری قبر تک جاؤں گا اور دفن کر کے میں چلا آؤں گا۔ تیسرے بھائی سے کہا، بھائی بتاؤ، میرے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، کیا تم میری مدد کرو گے؟ تیسرے بھائی نے جواب دیا، جب تم مر جاؤ گے میں قبر میں تمہارے ساتھ آؤں گا، جب ان کا نکیر سوال کریں گے تو میں جواب دینے میں تمہاری مدد کروں گا، قبر میں تمہارے لیے آرام اور سکون کا دریا بنوں گا، اگر کوئی عذاب تمہارے قریب آئے گا تو اسے روک دوں گا، جب تک تمہیں جنت میں نہ لے جاؤں اس وقت تک خدا سے تمہاری سفارش کرتا رہوں گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مثال سے سمجھایا، کتنے پیاری مثال دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پیارے آقا کی پیاری مثالیں ہوا کرتی ہیں، اپنے صحابہ کو کیسے سمجھاتے تھے، بہت اچھی طرح بچوں کی طرح اپنے صحابہ کو سمجھاتے تھے۔ تو بھائیو بزرگو،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، مال۔ لہذا مال خیر کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اور ہلاکت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اگر ہم حلال طریقے سے کمائیں گے اور حلال چیزوں میں خرچ کریں گے تو مال خیر کا ذریعہ بنے گا، اور اگر ہم حرام طریقے سے کمائیں گے اور حرام چیزوں میں خرچ کریں گے تو مال ہلاکت کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے صرف ضرورت کے مطابق ہی مال کمائیں، ہر حص اور لالچ میں نہ جائے۔ زیادہ مال والا دوسروں کے مقابلے میں 500 سال بعد جنت میں جائے گا، کیونکہ مال والا حساب دینے میں مشغول اور پریشان رہے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وماذا عمل بما علم۔ جو شروع میں نے حدیث پاک کی تلاوت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آدم کے اولاد کے پیر، آدم کے اولاد کے قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دیں۔ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دیں۔ نمبر 1، اپنی عمر کس چیز میں لگائی، اپنی عمر کس چیز میں لگائی، عن عمره فيما افناه، اپنی عمر کہاں گوا دی، اپنی زندگی کہاں کھپائی۔ نمبر 2، وعن شبابه فيما ابلاه، اور اپنی جوانی کس چیز میں صرف کی، اپنی جوانی کس چیز میں صرف کی۔ وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پر خرچ کیا۔ یہاں پر درست بیان ہے کہ کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ تیسرا، پانچواں، وماذا عمل بما علم، اپنے علم پر کتنا عمل کیا، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ الغرض اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا، بالخصوص جوانی کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی طرح مال کے بارے میں بھی حساب کتاب ہوگا، اس لیے حلال طریقے سے کمائیں اور حلال چیزوں میں خرچ کریں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جس طرح انسان مال کی محبت میں اندھا ہو کر اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے، اسی طرح دنیا کی محبت میں ملوث ہو کر اپنی آخرت کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے کے مانند ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج ہونے کے باوجود بھی اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا سے محبت کرنا کتنا سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، خدا کی قسم، ایک دل میں 2 محبتیں ہرگز جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی انسان کے سینے کے اندر 2 دل عطا نہیں کیے، اللہ نے کسی انسان کے سینے کے اندر 2 دل نہیں دیے، اللہ نے ہر انسان کے سینے میں ایک ہی دل عطا فرمایا، اور ایک دل کے اندر 2 محبتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک دل کے اندر دنیا کی محبت بھی ہو اور آخرت کی محبت بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا تو دنیا کی محبت ہوگی یا خدا کی محبت ہوگی۔ جس دل میں دنیا کی محبت ہوگی اس دل میں اللہ کی محبت ہرگز نہیں ہو سکتی، اور جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی اس دل میں ہرگز دنیا کی محبت نہیں ہو سکتی۔ جس طرح ایک برتن میں آگ اور پانی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک دل میں 2 محبتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ محترم بزرگوں دوستو، اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا کریں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ہماری ضرورت کے لیے بنایا ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا میں اس قدر غرق ہو چکے ہیں گویا کہ ہم دنیا ہی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آخرت کے لیے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں اچھے اعمال کریں اور برے اعمال سے بچیں، اور ہر اس کام کو کریں جس سے ہمارا پروردگار راضی ہوتا ہے، اور اس کام کو چھوڑ دیں جس سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے، ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ الغرض خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الله كافرا منها شربة ماء، اگر دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نصیب نہ کرتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب ہمارے رب کے پاس دنیا کی کوئی دنیا کی حقیقت اور اہمیت کچھ بھی نہیں تو ہم اس کے بندے اور غلام ہیں، لہذا ہمارے پاس بھی اس کی اہمیت کچھ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہم دنیا میں زندگی اس طرح گزارتے ہیں گویا کہ ہمیں مرنا ہی نہیں، ہم نے سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ لیا ہے، دنیا ہی دنیا ہم نے مان لیا ہے، جنت بھی جہنم بھی اور حساب و کتاب کا میدان بھی، جبکہ دنیا سب کے لیے ایک مسافر خانہ ہے اور تمام لوگ یہاں پر محض مسافر ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ دنیا مسافر خانہ کے ساتھ ساتھ قید خانہ بھی ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ اس طرح قیدی اپنے آزادانہ زندگی نہیں گزار سکتا اور قید کے اندر حالات زیادہ ہوا کرتے ہیں، نعمتیں کم ہوا کرتی ہیں، بلکہ جو پابندیاں جیل خانے کی طرف سے اس پر عائد کی گئی ہیں ان پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمان بھی اپنی من چاہی زندگی نہیں گزار سکتا بلکہ رب چاہی زندگی گزارنا ضروری ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، دین زندگیوں میں آنے کے لیے، نیک اعمال زندگیوں میں آنے کے لیے، کلمے کا یقین زندگیوں میں آنے کے لیے، برے اعمال زندگیوں سے جانے کے لیے، نماز کی پابندی زندگیوں میں آنے کے لیے، روزے کی پابندی زندگیوں میں آنے کے لیے، زکوٰۃ کی پابندی زندگیوں میں آنے کے لیے، حج کی پابندی زندگیوں میں آنے کے لیے، خدا کا ڈر زندگیوں میں آنے کے لیے، جنت کا شوق، جہنم کا خوف زندگیوں میں آنے کے لیے، اچھے اخلاق زندگیوں میں آنے کے لیے، اچھے معاملات زندگیوں میں آنے کے لیے، اچھے معاشرات زندگیوں میں آنے کے لیے ہمیں جماعت میں نکلنا ضروری ہے۔ ہمیں جماعت میں نکلنا پڑے گا، اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا، دعوت و تبلیغ کے کام میں نکلنا پڑے گا۔ جو بندہ دعوت و تبلیغ کے کام میں نکلتا ہے اس کو ہدایت بھی بہت آسانی سے مل جاتی ہے، کیونکہ وہ رات دن صرف مسجد کے ماحول میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص نگرانی میں رہتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، نیک کاموں کو کثرت سے کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے نوازتا ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستو، مسجد کے ماحول میں رہنے سے ہدایت کیوں جلدی حاصل ہو جاتی ہے اور گھر کے ماحول میں رہنے سے ہدایت جلدی حاصل نہیں ہوتی؟ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ اگر 1 روپیہ کا سکہ ایک ایسے حوض اور دلدل میں گر جائے جو کیچڑ سے بھرا ہوا ہے تو 100 جگ پانی ڈالنے پر بھی صاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ سکہ کے ارد گرد بہت کیچڑ ہے۔ اس لیے سکے کو کیچڑ سے صاف کرنے کا آسان طریقہ یہ ہوگا کہ سکے کو پہلے کیچڑ کے ماحول سے باہر نکال لیا جائے، پھر آدھا جگ بھی پانی ڈالیں گے تو کیچڑ سکے کے ارد گرد سے کیچڑ صاف ہو جائے گا، کیونکہ سکہ اب کیچڑ کے ماحول سے نکل چکا ہے، اس لیے صرف آدھا جگ پانی ڈالنا ہی کافی ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح ہمارے گھر کا ماحول ہے، ہمارا گھر گناہوں سے گھرا ہوا ہے، ہمارا گھر ٹی وی اور فلموں سے گھرا ہوا ہے، ہمارا گھر ناچ گانوں سے گھرا ہوا ہے، ہمارا گھر عیش و عشرت سے گھرا ہوا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کیسے آئے گی؟ اس لیے اس گھر کے ماحول سے نکل کر مسجد کے نورانی ماحول میں جائیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کس طرح آتی ہے۔ جس طرح سکے کو کیچڑ کے ماحول سے نکال کر تھوڑی سی محنت کرنے پر سکہ صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح گھر کے ماحول سے نکل کر دینی ماحول میں جانے سے تھوڑی سی محنت کرنے پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت کے فیصلے آ جاتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی تم کامل نیکی کو اس وقت تک حاصل نہ کر سکو گے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ کامل نیکی، مکمل نیکی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنے محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ آج ہمارے لیے سب سے زیادہ محبوب چیز جان ہے، مال ہے، وقت ہے اور بیوی بچے ہیں۔ ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کریں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے کام میں نکل پڑیں۔ جماعت میں نکلنے سے ہمارا وقت بھی خرچ ہوتا ہے، ہمارا مال بھی خرچ ہوتا ہے، ہم 40 دن یا 4 مہینے کے لیے اپنی بچوں سے دور بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں مصیبتوں کو برداشت کرنا بھی جان کو قربان کرنے کی مثل ہے۔
لہذا جماعت میں نکلنے سے یہ چاروں محبوب ترین چیزوں کی قربانی عمل میں آ رہی ہے، اس لیے ہر شخص جماعت میں نکلنے کی کوشش کرے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر آج ہم اپنی اصلاح کی فکر نہیں کریں گے، اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کی فکر نہیں کریں گے، گھر میں دینی ماحول کی فکر نہیں کریں گے، تو وہ دن دور نہیں کہ دین ہماری زندگیوں سے نکل جائے گا، دین ہماری بیوی بچوں کی زندگیوں سے نکل جائے گا، دین ہمارے گھر سے نکل جائے گا۔ اس لیے ابھی اور اسی وقت پختہ ارادہ کریں اور نام لکھائیں، اپنا نام بھی لکھائیں، اپنے گھر والوں کا نام بھی لکھائیں اور اپنے دوست و احباب کا نام بھی لکھائیں۔ بتائیں بھائی 40 دن جماعت میں نکلنے کے لیے کون کون ساتھی تیار ہے، اور 4 مہینے جماعت میں نکلنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ دوستو، اس لیے دین کو اور اللہ کے احکام کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے سب سے پہلے ایمان سے ہونا ہوگا، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین بنانا ہوگا، اور یقین بنتا ہے دعوت سے، اور دعوت کے لیے قربانی شرط ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی کیسی قربانی دی، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم جان مال وقت اور جذبات کی قربانیاں دی، تب ایمان بنا، اور جب ایمان بن گیا تو اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آیا سیدھا ان کے عمل میں آیا، ہر حکم پر 100% عمل۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے کے مطابق صحابہ رضی اللہ عنہ نے ہر عمل پر 100% عمل کیا تو اللہ نے بھی اپنے تمام وعدے پورے کر دکھائے۔ اس وقت ہمیں ویسے قربانی نہیں دینی ہے، بلکہ پہلے صرف 4 ماہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اور اپنے ایمان کو بنانا ہے، اس کے بعد ہر سال 40 دن اور مقام پر رہ کر 5 کام پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ اس طرح ہم محنت کریں گے تو ایمان بھی بنے گا اور دین بھی ہماری زندگی میں آئے گا، اس دنیا میں بھی اللہ کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں کامیاب کریں گے۔ تو اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بعد میں تشریح کر لیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔